یہ ہماری ماں بہنیں کہاں اٹھ کے جا رہی ہیں؟ بیٹھے سب، بیٹھو سب، بیٹھو سب، بیٹھو سب، بیٹھو بیٹھو۔ ارے عجیب بات ہے، مطلب ہم اتنی اچھی تقریر کر رہے ہیں، یہ جماعت ایک ایسی ہے اس سے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ یہ میت میں بھی بیٹھی ہوگی تو کر اپنی سی رہی ہوگی، اگر میت میں بھی بیٹھی ہوگی کسی کا جوان لاشا پڑا ہو تو اسے پتہ نہیں ہے کس کا جوان بیٹا گیا، کس کا جوان بھائی گیا، یہ اپنے چکر میں۔ یہ تو بتائیے دوپٹہ لائی کہاں سے ہے؟ فرعون کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ قرآن میں ذکر ہے، پورا قصہ ہے اس کا فرعون کا۔ فرعون جو تھا، جب اللہ نے اسے بادشاہت دی، اللہ نے اسے حکومت دی، پہلے یہ بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ اس کا پیٹ تک نہیں بھرتا تھا، اتنا بھی نہیں کما پاتا تھا کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ تک نہیں بھرتا تھا، بہت لمبا تلنگا آدمی تھا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کا لاشا پڑا ہے، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو سرچ کر کے۔ تقریباً یہ 8 سے 10 فٹ اس کی باڈی ہوگی، بہت لمبا تلنگا ہے یہ۔ تو اس کا پیٹ تک نہیں بھرتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اسے بادشاہ بنا دیا۔ اب بادشاہ بھی اسے بنایا بہت بڑا۔ فرعون کو اللہ نے پاور دی تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ مت سوچنا حالات بڑے خراب ہیں، ہر آدمی ایک ہی شکوہ کرتا، مولانا حالات بڑے خراب ہیں۔ بے شک حالات خراب ہیں، لیکن دنیا کے حالات بعد میں خراب ہیں، تیرے حالات پہلے خراب ہیں۔ تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھوں کہ تیرے حالات کو دیکھوں؟ تیرے گھر کے نوجوان فجر کے وقت میں سوتے ہوتے ہیں، جب سوتا ہے میرا نوجوان تو موبائل پہ گانا اور حرام کام دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے واٹس ایپ پہ کتنا میسج آیا ہے، کس کس نے مس کال کیا ہے۔ ہائے نوجوان، دنیا کے حالات کا رونا کیوں ہوتا ہے؟ تو پہلے اپنے حالات تو دیکھ، خدا کی رحمت تو کہتی ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اپنے حالات سنبھال، دنیا کے حالات تو اللہ چٹکیوں میں سنبھال دے گا، لمحات میں سنبھال دے گا۔ تو کہتا حالات بڑے خراب ہیں۔ کیا میرے نبی جب مکہ میں آئے تھے تو حالات اچھے تھے؟ پورا مجمع بیٹھا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس سے 1,00,000 گنا زیادہ حالات خراب تھے۔ جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تھے تو 1,00,000 گنا زیادہ حالات خراب تھے۔ کسی کا شوہر مر جاتا، اس کی بیوی کو باہر نکال دیا جاتا، اس کی چتا پہ اس کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کے گلے کو مسوس دیا جاتا۔ معلوم ہے آپ کو؟ اس سے 100 گنا 1,00,000 گنا زیادہ حالات خراب تھے، مگر میرے نبی نے خراب حالاتوں کو ہی تو اچھا بنایا تھا۔ کہ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا تھا تو حالات اچھے تھے، اور تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کہتے ہو حالات بڑے خراب ہیں، اور بے وقوف حالات خراب ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف تو خراب ہے، تیری بات خراب ہے، حالات تو اللہ کا کام ہے اچھے کرنا، تو اچھا ہو جا۔ تم کو پتہ نہیں ہے جب بلال نے کلمہ پڑھا تھا حالات اتنے خراب تھے۔ امیہ کو جس دن پتہ چلا کہ بلال کلمہ پڑھتا ہے، امیہ نے اتنا مارا کوڑا، اتنا مارا کہ بلال کے جسم سے خون بہنے لگا تھا۔ اتنا خون بلال کے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں امیہ کے کوڑے کا نشان نہیں تھا، اتنے حالات خراب تھے۔ ذرا غور کرو، اسی پر بس نہیں کیا، امیہ نے بھاری پتھر بلال کے سینے پر رکھ دیا۔ سانس بڑی مشکل سے آ رہی تھی، سانس جب بلال کا پھنسنے لگا، امیہ بولا بلال اب تو تجھے کلمہ پڑھنا چھوڑنا ہوگا۔ بلال نے کہا امیہ سن، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ چاہتے ہوئے۔ حالات آج خراب کوئی نئے نہیں ہے، نہ آج کوئی نئے حالات خراب نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا، میرے نبی کے زمانے میں حالات بہت خراب تھے، مگر میرے نبی نے خراب حالات کو کنٹرول کیا ہے۔ مسلمان تو نے تو خود حالات خراب کیے، تو اپنے گھر کی بچیوں کے حالات کو دیکھ بے پردہ گھومتی ہے، تیرے گھر میں شادی ہو تو ڈی جے بجتا، تیرے گھر میں بارات جائے تو ناچ گانا ہوتا ہے۔ مجھے بتا تو حالات تیرے کیسے؟ تو مجھے اپنے حالات تو بتا۔ تیرے گھر سے مسلمان آواز آتی ہے تو گانوں کی آواز آتی ہے، تیرے گھر سے آواز آتی ہے تو لڑنے جھگڑنے کی آواز آتی ہے، تیرے گھروں سے آواز آتی ہے تو گالیوں کی آواز آتی ہے، تو بولتا تو لوگوں کی برائیاں کرتا۔ ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کے محلے سے اگر کوئی گزر جائے
تو جدھر سے گزرتا تھا قرآن کی آوازیں آتی تھی. راتوں کو بھی اگر آوازیں آتی تھی مسلمانوں کی گلیوں سے, مسلمانوں کے محلے سے, تو فلموں کی آوازیں نہیں آتی تھی, گانوں کی آوازیں نہیں آتی تھی, لڑائی جھگڑوں کی آوازیں نہیں آتی تھی. اگر کسی عورت کا بچہ رات میں اٹھ جاتا تو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رات میں تھپکیاں دیتی تھی اور یہ کہہ کے سلاتی تھی, تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے. پورا مجمع بولے ذرا زور سے, یہ ہے مسلمان تیری شان. آج تیرے محلوں سے نکلو تو ڈانس کی آواز نہ نظر آتا تھا, گانوں کی آوازیں آتی ہیں. تیرے محلے میں لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں, لیکن کل اگر راتوں میں مسلمانوں کے محلے سے کوئی گزر جائے تو آوازیں آتی تھی, تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھوں صلی اللہ کہتے. یہ تھی تیری شان. ایک انگریز راستے سے گزرا, ایک راستے میں پتھر پڑا تھا. کیا پڑا تھا؟ انگریز نے کہا آج صبح سے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا؟ نہ. کہا تجھے کیسے پتا؟ سینکڑوں لوگ گزر گئے, تجھے کیسے پتا کہ کوئی مسلمان گزرا کہ نہیں گزرا؟ کہا اگر مسلمان محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا گزرا ہوتا تو یہ پتھر راستے میں نہ پڑا ہوتا. مسلمان کی یہ شان ہے کہ اگر راستے سے گزرے پتھر بھی پڑا ہو تو اس پتھر کو مسلمان ہٹا دیتا ہے, کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے میرے بھائی مسلمان کی شان. اور آج تم لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو, کہتے ہو پھر حالات خراب ہیں. حالات تو تیرے خود خراب ہیں. جو اللہ صحابہ کے زمانے میں تھا وہی اللہ آج تیرے زمانے میں بھی ہے. جس اللہ نے بدر کے 313 کو کامیابی کا جھنڈا عطا کیا تھا وہی اللہ تو آج بھی ہے. کیا ارے معاذ اللہ, اگر اللہ بدل گیا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے بھئی وہ اللہ پاور والا تھا, یہ اللہ تو کمزور ہے. کہہ سکتے تھے, نہیں کہہ سکتے تھے معاذ اللہ. لیکن جو بدر کے میدان میں 313 کو کامیابی دیتا ہے وہی اللہ تو آج ہے. وہ اجلی ابدی ہے, وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اسے موت آئے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. موت تو دوسری بات ہے, بڑی بات ہے, اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہی رب ہے, وہی رب ہے. دل سے ایک بار آگے تو بڑا حالات تو نے خود خراب کیے ہیں. آج مسلمان بچوں کو دیکھو, نوجوانوں کو دیکھو, پتہ ہی نہیں چلتا یہ عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے یا یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں پہ بدن پہ ٹیٹو بنے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں کڑے پہن رہے ہیں. سلام نہیں کر سکتے, وہ سلام کرنے میں ان کی شان بگڑ جاتی ہے. نیک کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے. اور لوگوں حالات تم نے خود خراب کیے ہیں. آج 8 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں اس ہندوستان میں کہ جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے غیر مذہب والوں سے شادی کر دی ہے. حالات تم نے خود خراب کیے ہیں. 8 لاکھ. غور تو کرو آپ. آج گھر والے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں. میں پڑھائی کا قطعی طور پر دشمن نہیں ہوں, لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری تمہاری ہے کہ ہمارا بچہ, ہماری بچی کہاں پڑھ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس راستے پر اس کے قدم کہیں ڈگمگا تو نہیں جائے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کان کھول کے سنے, حالات بہت خراب 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 کہہ کر کے آپ بچ نہیں سکتے. میدان محشر میں حساب ہوگا, بچ نہیں سکتے آپ. کہ حالات خراب تھے, حالات خراب تھے. محمد عربی کھڑے ہوں گے, کہیں گے کہ اس وقت سے زیادہ حالات خراب تھے جب اللہ نے مجھے مکہ میں بھیجا تھا. اس وقت کلمہ پڑھنا جرم تھا, بیٹی کا جنم لینا جرم تھا, نمازیں پڑھنا جرم تھا, سچ بولنا جرم تھا, شرابیں پینا عام تھا, ناچ گانے عام تھے. کیا اس وقت سے زیادہ برا ماحول تھا؟ جواب ملے گا نہیں. تو کہا یہ ڈھنورا نہ پیٹو کہ حالات خراب تھے. حالات خراب نہیں تھے, تیرے عمل خراب تھے. حالات تو اللہ منٹوں میں اچھے کر دیتا ہے. توجہ کرو نوجوانوں, ذرا توجہ. جو تقریر میں کر رہا ہوں, آپ یہ تقریر اگر آپ نے دل سے آج سن لی, میں وعدہ کرتا ہوں اگر دل سے آج لے کے چلے گئے تو انشاءاللہ ایسا سدھار پیدا ہوگا کہ بہاریں آ جائیں گی, بہاریں آ جائیں گی, بہاریں انشاءاللہ. فرعون نے دعویٰ کر دیا کائے کا, خدائی کا. حالات بہت خراب ہو گئے. یار جب انسان خدا بن بیٹھے تو حالات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولیے.
حالات خراب بہت زیادہ۔ فرعون کا جو اسپیشل، جیسے آپ نے دیکھا بڑے لوگوں کا ڈاکٹر وکیل سب اسپیشل ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، اس کا جو اسپیشل فال کھولنے والا تھا، ستارہ دیکھ کر کے قسمت بتانے والا۔ پہلے جو ستارہ دیکھتے تھے آج بھی فال وال کھولی جاتی ہے، جبکہ یہ فال وال شریعت میں کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو فال کھولتے ہیں نا، فال نہیں کھلوانا چاہیے، فال کی کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، فال کھول کے کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، بس دعا کرو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ آیا جو نجومی ہوتا، نجومی نام سنا ہوگا آپ نے، نجومی سنا کہ نہیں سنا؟ وہ ستارے دیکھ کر کے لوگوں کی قسمت بتاتا تھا۔ ایک دن آیا آگے کہنے لگا فرعون تیری قسمت کے ستارے گردش میں، سمجھ رہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بچہ تیری حکومت میں جنم لینے والا ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا، تیرے تخت کو گرا کے رکھ دے گا، تجھے غرق کر کے رکھ دے گا، تجھے تباہ کر دے گا، حکومت تیری نہیں پھر صدقہ اسی کا چلے گا۔ یار حالات اس کے اتنا پاور والا تھا کہ مصر کا یار جو بادشاہ اور جو خدا بن بیٹھا ہو اور ایک بچہ اس کی حکومت کو گرا دے گا۔ یار ہاتھی کے سامنے ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے تنکا، ہنسا فرعون ہنسا۔ جب آدمی کوئی بات سنتا نا، ایسی بات جو جس کو ذہن قبول نہ کرے تو آدمی تھوڑا سا ہنستا ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہاتھی اڑتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو تم ہنسو گے، بات ہے کہ نہیں؟ ہنس کہہ لگا او بے وقوف کہ تیری جنتری خراب ہو گئی، تیری ڈائری خراب ہو گئی، تیری عقل خراب ہو گئی، تیری عقل میں بھوسا گھس گیا۔ میں خدا ہوں معاذ اللہ، میں خدا ہوں اور خدا کو ایک بچہ ڈبو دے گا؟ تو بے وقوف تو نہیں ہے؟ تو اگر میرا اسپیشل درباری، میرا پلا بڑا نجومی نہ ہوتا تو تیری گردن مروا دیتا، لیکن میرا پلا بڑا ہے، میرا درباری ہے، لہذا معاف کرتا ہوں۔ کہا معاف نہیں، جنتری خراب نہیں ہوئی، دماغ خراب نہیں ہوا، بات سچ ہے، موسیٰ آئے گا۔ کہنے لگا ایک موسیٰ کیا کرے گا میری اتنی بڑی حکومت کے سامنے، میں فولاد ہوں۔ کہا جنتری بتا رہی ہے حالات ہو جائیں گے اسی کے حق میں۔ ایک پاور ہے جو اس کے حق میں حالات کر دے گی۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خدا ہے، کیونکہ خدا تو وہ اپنے آپ کو بتاتا تھا نا، یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کا ایک پاور ہے۔ کہو بے وقوف کوئی ایسی پاور بھی جو مجھ سے بڑھ کے وہ ایک بچے کے حق میں ہو جائیں گے؟ ہاں ہاں ہو جائیں گے۔ فرعون نے کہا جب یہ بات ہے تو جانتا نہیں میری پاور کتنی ہے، میں مصر میں کسی کو بچے کو نہیں رہنے دوں گا۔ اعلان کر دیا جتنے بچے ہیں سب کا مرڈر کر دو۔ پتہ کیا کرے گا وہ بچہ، میں بچہ نہیں رہنے دوں گا۔ سنو ذرا نوجوانوں، کہتے ہو حالات خراب ہے، میری بہنوں ذرا تم بھی سنو، کہتی ہو حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، ذرا سنو، حالات خراب ہے، حالات تم نے خراب کیے ہیں، حالات تمہارے خراب ہیں۔ رونا نہ رو کسی بھی چیز کا، اور کان کھول کے سن لو، حدیث بری پڑی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا تمہارے عمل خراب ہوں گے تو تم پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ تمہارے اعمالوں کا بدلہ ہے۔ سارے بچوں کا مرڈر کرا دیا۔ نجومی کو بلایا، اب بتا فال کھول کے حالات میرے حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ستارے اب بھی گردش میں۔ کہا بے وقوف تیری جنتری اب بھی صحیح چل رہی ہے؟ ہاں۔ کہنے لگا میں نے سارے بچوں کا مرڈر کرا دیا، سارے بچوں کو برباد دیا، قتل کرا دیا، کوئی بچہ مصر میں نہیں بچا۔ کہنے لگا لیکن وہ بچہ ابھی قتل نہیں ہوا ہے جو بچہ تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تو سدھر جا، حالات تو اللہ سنبھالے گا۔ زمانے کی برکت، پوری دنیا کی مخالفت کرے گا، کوئی اماموں کی برائیاں کر رہا ہے، کوئی مولویوں کی برائیاں کر رہا ہے، کوئی کسی کی، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے حالات سدھار لے، انشاءاللہ اللہ تیرے حق میں حالات کو کر دے گا۔ کہنے لگا پھر کہاں ہے وہ بچہ؟ میں نے تو مروا دیے سارے بچے۔ کہنے لگا وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں۔ حکم دیا اپنے ادھیکاریوں کو، جتنی عورتیں امید سے ہیں، پریگننٹ ہیں، سب کے پیٹوں کے بچے گرا دو۔
حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے، حالات پہلے بھی بہت بہت خراب ہوئے. کتنا برا زمانہ ہوگا، کتنی دہشت کا ماحول ہوگا کہ جب ماؤں کی پیٹ سے بچے گرائے جا رہے ہوں گے، حاملہ عورتوں کے پیٹوں سے بچے گرا دیے گئے، ماں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا گیا. فرعون بہت خوش ہے، میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. مگر بے وقوف تجھے کیا پتا، بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تجھے کیا پتا بے وقوف، عقل کے اندھے، تجھے کیا پتا، جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو موسیٰ کا تو کیا کر سکتا. حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں بچے گرانے کا ابھیان چل رہا ہے. اللہ کی طرف سے موسیٰ کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی، موسیٰ کی ماں تو شہر چھوڑ کے باہر نکل جا، اس لیے کہ شہر میں ان عورتوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جن کے پیٹ میں بچے ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں کے ذہن میں آیا، اب جنگلوں میں نکل گئی، صحرا میں نکل گئی. لوگوں، فورس کے لوگ، عہدیدار لوگ بستی میں ہی تو دیکھیں گے، جنگلوں میں کون دیکھے گا؟ ارے بات سمجھو، بستی میں نہ دیکھیں گے، جنگلوں میں کون دیکھے گا؟ اچھا آج کے زمانے میں تو چلو جنگلوں میں لوگ جا رہے ہیں، ڈیولپ ہو گیا، پہلے جنگلوں میں کون جاتا تھا مرنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ کی ماں جنگلوں میں چلی گئی، صحرا میں چلی گئی. کہا مولا میں یہاں آ گئی ہوں، آ گئی ہے تیری حفاظت ہم کریں گے. حضرت موسیٰ کی پیدائش وہی صحرا میں ہو گئی. اللہ نے چاند سا بیٹا دے دیا. جب چاند سا بیٹا ملا، بچے کی پیدائش ہو گئی. سوچنے لگی مولا اگر موسیٰ کو بستی میں لے کے جاؤں تو فرعون کا سپاہی مار ڈالیں گے، اور اگر بیٹے کو یہیں چھوڑ جاؤں تو جنگل کے درندے کھا جائیں گے. کروں تو کیا کروں مولا. مگر موسیٰ کی ماں ہے، اور لوگ کان کھول کے سنو، ہر نبی کی ماں اور ہر نبی کا باپ مسلمان ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. ان وہابیوں نے دو پیروں کے جانوروں نے لکھا ہے نبی کے ماں باپ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، یہ لکھا ہے. جب نبی کے باپ، نبی کسی بھی اس پیٹ میں، اس شکم میں نہیں آ سکتا ہے کہ جو ماں ایمان والی نہ ہو. حضرت آمنہ ایمان والی تھی، اللہ پہ ایمان رکھتی تھی، اگرچہ نبی نہیں آئے تھے مگر ایمان ان کا ایک ہی خدا پر تھا. ایک قاعدہ کلیہ میں بتا رہا ہوں آپ. بہت سے لوگ آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتاتے ہیں. آزر باپ نہیں تھا حضرت ابراہیم کا، کان کھول کے سن لیجیے. ہاں باپ نہیں تھا، وہ چاچا تھا. ایک کتاب لکھی ہے قصص النبیین کسی وہابی نے، اس میں باپ بتایا ہے، باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا. نبی کا باپ کوئی کافر نہیں ہوتا، ہر نبی کا باپ مسلمان ہوتا ہے. اب موسیٰ کی ماں بھی مسلمان تھی تو اللہ پہ ایمان تھا. مولا یہاں چھوڑوں تو پھر درندہ نہیں چھوڑے گا، بستی میں لے جاؤں تو فرعون نہیں چھوڑے گا. ایک ٹوکری لی، ٹوکری میں گھاس پھوس جنگل کا رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں لٹایا، اور ٹوکری میں لٹانے کے بعد ٹوکری کو دریائے نیل میں ڈال دیا. نیل بہہ رہا تھا، ٹوکری نیل کے ساتھ بہنے لگی. موسیٰ کی ماں بولی مولا اب تو جانے، تیرا موسیٰ جانے. اب میں نہ جنگل میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، نہ بستی میں لے کے جا رہی ہوں، میں نے تیری امانت کو تیرے حوالے کر دیا ہے. میں نے نیل میں موسیٰ کو ڈال دیا ہے. ٹوکری جانتے ہو نا، ٹوکری میں موسیٰ کو، اب بچپنا ہے، ٹوکری نیل کے ساتھ بہنے لگی. حضرت موسیٰ کی ماں گھر آ گئی. لوگوں اب ذرا ایمان کے کانوں سے سنا، اسی دریائے نیل سے ایک نہر کٹ ہو کے فرعون کے محل میں جا رہی تھی. نہر جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ پہلے ٹوٹیاں، نل، ہیڈ پمپ نہیں تھے. پہلے پانی کی جو پورتی ہوتی تھی وہ ندی، نالے، چشمے، نہروں سے ہوتی تھی.
تو فرعون کے محل میں دریائے نیل سے ایک نہر کٹ کر کے جا رہی تھی جو محل کی پانی کی پورتی کرتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پورا نقشہ ذہن میں آ رہا نہیں آ رہا؟ فرعون نے ایک نہر نکلوائی تھی جو اس کے محل سے ہو کر پھر دریائے نیل میں گرتی تھی تاکہ اس کے محل میں جو پانی کی ضروریات ہے وہ پوری ہو سکے. اور ٹوکری بہنے لگی. بہتے 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 نہر کے اس دہانے پر ٹوکری پہنچی جو نہر فرعون کے محل میں جا رہی تھی. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے اس ٹوکری کو اس نہر میں ڈال دے جو فرعون کے محل میں جا رہی ہے. ذرا سننا. فرشتہ عرض کرتا مولا فرعون تو بچوں کا دشمن ہے. اگر موسیٰ کی ٹوکری فرعون کے محل میں گئی تو کہیں حضرت موسیٰ کا جانی دشمن نہ بن بیٹھے. اسے تو بچانا ہے. وہ تو کہتا ہے فرعون کے محل میں جانے والی نہر میں ڈال دے. ارے فرشتے ڈال دے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھروسہ مجھ پہ کرتا ہے وہ موسیٰ یہ اعلان کر رہا ہے ارے فرشتے میری ٹوکری کو فرعون کے محل والی نہر میں ڈال دے. اس لیے کہ آج موسیٰ فرعون کے گھر میں گھس کے مارے گا. اور سب بولے حالات بنیں گے. حالات ایسے بنیں گے اس کے گھر میں گھسیں گے اور وہیں گھس کے وہیں کھائیں گے وہیں پیئیں گے وہیں موج کریں گے وہیں موج کریں گے. یہ مارے گا ہمیں یہ ہمیں مارے گا ہم موج کریں گے. جن نے سب کا مرڈر کرا دیا ہو اور موسیٰ کی ٹوکری چل دی. حالات تو اللہ پیدا کرتا ہے نا. تم کہتے ہو حالات نہیں. اس سے برے حالات کیا ہوں گے؟ بچوں کا جانی دشمن بچوں کو دیکھے تو قتل کرا دے اور ٹوکری چل دی اور ٹینشن بھی نہیں. اور جو نبی ہوتا وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کا بچپنا ضرور ہے تو تم یہ مت سمجھنا کہ موسیٰ عام بچے کی طرح ہے. بچپنا ہے مگر خوب سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اگر یقین نہ ہے تو قرآن سے ثابت کرو. لوگوں جب حضرت مریم پہ ولیم لگایا تہمت لگائی کنہوں نے؟ قوم نے. کہا مریم تیری شادی نہیں ہوئی بچے والی کہاں سے ہو گئی؟ تو حضرت عیسیٰ اس وقت دودھ پیتے تھے پالنے میں لیٹے تھے. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا اسی سے بات کرو. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اور مریم جو بچہ بھی پالنے میں لیٹا ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ حضرت عیسیٰ نبی تھے عام بچے کی طرح نہیں تھے کہ نہیں بولتے بول پڑے. انہیں پتا تھا میری ماں کی پاک دامنی کا معاملہ. میری ماں پہ تہمت لگائی جا رہی ہے میری ماں کو بدنام کیا جا رہا. وہ کہہ رہے تھے جو بچہ پالنے میں لیٹا کیسے بولیں گے؟ حضرت عیسیٰ پالنے میں بول پڑے. ان کے بولنے کو اللہ قرآن میں بیان کرتا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہنے لگے میری ماں پہ تہمت لگانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب دے کے بھیجا گیا ہوں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. حضرت موسیٰ کو خوب پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں. اور ٹوکری پہنچ گئی محل میں اور میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا. بات بس پوری کر دوں میں. 55 منٹ ہو گئے. مجھے 40 تک بولنا تھا 50 تک بولنا تھا بس. اور یہ میری بات چونکہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس لیے یہ 2 3 4 5 منٹ حد سے حد بس. اور تقریر انشاءاللہ 2 بجے تک ہی ختم ہو جائے گی. پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ اچھا لگ رہا نا؟ ہاں اللہ سلامت رکھے. ٹوکری چلی اور فرعون کے محل میں پہنچے. حالات دیکھیے. آپ کہتے ہو حالات خراب ہے جلسے میں آنے والوں آج کے بعد حالات کا آپ رونا نہیں رو گے. آج کے بعد حالات کا ڈھنگوروا نہیں پیٹو گے. آج کے بعد حالات کو رہ کر نہیں کوسو گے. اپنی اصلاح کرو گے اپنے آپ کو سنبھالو گے. حالات اچھے کرنے والا پروردگار ہے. اس سے برے کیا حالات ہوں گے؟ ایک بچہ کوئی سپورٹ میں نہیں. بتاؤ کون سپورٹ میں؟ حضرت موسیٰ کی ایک اللہ ماں تھی وہ بھی چلی گئی. ارے ماں بھی چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ بس خالی موسیٰ ہے اور موسیٰ کا رب ہے. حالات تو اللہ پیدا کرتا. اور ٹوکری چلی گئی. اور جب فرعون کے محل میں موسیٰ کی ٹوکری پہنچی نبی کی سواری پہنچی. نبی تو جہاں چلا جائے وہاں کے پھر حالات بدلتے ہیں. فرعون ٹہل رہا تھا نہر میں نظر پڑی ٹوکری میں بچہ
بچہ. فرعون نے دیکھا تو حالت خراب ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، گھبرا گیا، ڈر گیا. بچے کو دیکھ کے ڈرتا تھا، چونکہ نجومی نے بتا دیا نا بچہ تیرے کال کا سبب بنے گا. بچے کو دیکھ کے ہائے ہائے کیسے حالات پیدا ہو گئے. اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے اور بچے کو دیکھ کے ڈر رہا. یہی تو ہے خدا، یہی تو خدا ہے. ارے ایک فوج اس سے لڑنے کے لیے آئے تب نہ ڈرے، ہے نا؟ تیر و تلوار سے نہ ڈرے، بھالے سے نہ ڈرے، اس بچے سے ڈرتا جو بچہ بھی ٹوکری نہ لیتا. اسی کو کہتے ہیں حالات. کیسے حالات بدلے؟ بولیے بدلے کہ نہیں بدلے؟ زمانہ اس سے ڈر رہا تھا، یہ اس بچے سے ڈر رہا تھا. بچے کو دیکھا جیسے شوگر والا مٹھائی سے ڈرتا. ہاں بچے کو دیکھ کر ڈرا. سارے ادھیکاریوں کو طلب کر لیا، تتکال میں میٹنگ بنائی، کیبنٹ میٹنگ. میں نے یہ فرمان جاری نہیں کیا تھا کہ سارے بچوں کا مرڈر کر دو. یہ بچہ زندہ کیسے بچا؟ بچہ زندہ کیسے بچا؟ تم نے اپنے کام کو اچھی طریقے سے انجام نہیں دیا، تمہاری خیر نہیں. سارے ادھیکاری سکتے میں آ گئے، پاگل آدمی ہمیں نہیں چھوڑے گا. اور یہ بچہ رہ کہاں سے گیا؟ ہم نے تو یہ کہ گھر میں تلاشی لی اور بار بار جا کے تلاشی لی، وہ بھی حیرت میں تو رہ کیسے گیا، مگر کیسے رہ گیا وہ آپ کو معلوم ہے، اللہ نے ذہن میں ڈالا تھا. ہائے 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 سارے ادھیکاری پریشان، کیا کریں یار، کیا کریں کیا کریں. کسی نے کہا ایک کام کرو، اس کو یہ پٹی پڑھاؤ کہ تیرے نجومی نے یہ کہا ہے جو بچہ مصر میں پیدا ہوگا وہ بچہ تیرے کال کا سبب بنے گا. اور یہ نہر دریائے نیل سے آ رہی ہے، اور دریائے نیل کیا پتہ کہاں سے آ رہا، تو یہ بچہ دریا سے بہہ کے آیا، کیا پتہ کہاں کا ہے. ہم نے مصر کے تو سارے بچوں کو مار دیا تھا، یہ بچہ یہاں کا تھوڑی ہے، یہ تو کیا پتہ کہاں کا. اور کال کا سبب جو بنے گا وہ مصر کا بنے گا. اور بات تھی بھی صحیح، اور آپ وہیں پیدا ہوئے تھے. اللہ اللہ، اب ذرا غور کرنا، اب ذرا غور کرنا. جب یہ پٹی پڑھائی اس کے بعد سمجھ میں بھی آ گئی. ہاں یار بات تو صحیح ہے، یہ میری حکومت کا تھوڑی ہے، تو کوئی باہر سے آ رہا ہے. اور دریائے نیل کوئی ایسا تھوڑی ہے کوئی دریا یہاں سے آ رہا ہے، کیا پتہ کہاں سے آ رہا ہے. تو کہنے لگا جب یہ بچہ ہانی کارک نہیں ہے تو اس بچے کو کیوں اس نہر میں ڈالے رکھا، نکالو پالیں گے. کیا کریں گے؟ نکالو پالیں گے. بچے کو دیکھنے کو آگے ہی ترس گئی ہیں، بچے ہی نہیں. اور یہ بچہ جو ہے بالکل خطرہ فری ہے. کیا ہے یہ بچہ؟ خطرہ فری ہے، اس لیے کہ یہاں کا ہے ہی نہیں، اسے کیا پتا تھا یہی تو خطرہ ہے. حالات تو اللہ پیدا کرتا ہے. کیسے حالات پیدا کر دیا اللہ نے، کیسے حالات پیدا کر دیے. سارے حالات اللہ پیدا کرتا. میرے بھائیوں اپنے آپ کو سدھارو. اگر اللہ نے لکھا ہے تو اللہ تمہیں امیر بھی بنا دے گا، اللہ تمہیں مالدار بھی بنا دے گا. اپنے آپ کو تم نے اچھا کر لیا، اللہ جنتی بھی بنا دے گا، عزتوں کے تاج بھی عطا کر دے گا. اللہ کہیں بے عزت نہیں ہونے دے گا، کہیں تیرا سر جھکنے نہیں دے گا، کہیں تیری عزت کو گرنے نہیں دے گا. اپنے حالات اچھے کر لے، باقی سارے حالات اللہ پیدا کر دے گا. بس بات میری ختم ہو رہی ہے. ہاں نہیں سب تو بولیں گے، میں تو 2 گھنٹے بھی بولوں گا تو سب بولیں گے کہ بولو حضرت. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ میری تقریر ابھی بھی 1.25 گھنٹہ ہو گئی، کم نہیں ہوئی ہے میری تقریر. آپ سوچ رہے ہیں کہ کم ہو گئی، جتنا بولتا ہوں اتنی ہو گئی ہے. لیکن آپ لوگ پیاس باقی رہ جانا چاہیے، اتنا نہ پیو کہ پیاس ختم ہو جائے تاکہ اگلے جلسے میں جلدی بلاؤں. پیاس باقی رہنا چاہیے بھائی. بہت لمبی تقریر ہماری ہو بھی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تقریر لمبی نہیں ہوئی ہے. یہ تو آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے کہ آپ کریں اور بولو اور بولو. ورنہ تو 2 بجے آدمی کو ڈنڈا لے کر روک کے دکھا دیو. آپ رکنے تیار نہیں ہوتا بھائی، نیند آ رہی ہے ہر چھانے دے. اگر آپ رکے حضرت موسیٰ کو نکال لیا گیا، اب نکالا، چیک اپ ہوا، حکیموں کو ڈاکٹروں کو طبیبوں کو بلایا، چیک اپ کرو چیک اپ کرو. بھائی بادشاہ نے جب حکم دیا اب چیک اپ ہونا، سارے ڈاکٹر حکیم آ گئے، چیک اپ کرو.
کہنے لگا اور ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، کان کھول کے سن لو، بچے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ سب پریشان ہے یار، بچہ آیا ہے، کمال آیا ہے، اسے دیکھتے چین سے نہیں بیٹھ رہا تھا، اب کہہ رہا، پہلے کہہ رہا تھا بچہ بچ کیوں گیا، اب کہہ رہا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کیسے حالات پیدا کرتا ہے، کیسے حالات پیدا کرتا ہے۔ سب نے کہا بچہ نارمل ہے، بچہ، اور کیا ہو سکتا ہے بچے کو؟ اللہ جس کی حفاظت کرے، کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے؟ اللہ نے حفاظت کی، کچھ نہیں، بچہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، ہاں چاہے تو اس کی فیڈنگ کا انتظام کرو، فیڈنگ کا انتظام کرو، دودھ کا انتظام کرو۔ تو اس زمانے میں یہ فیڈر وڈر نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں دائیاں دودھ پلاتی تھی۔ کون دودھ پلاتی تھی؟ زور سے بولیں۔ یہ ہماری ماں بہنیں کہاں اٹھ کے جا رہی ہیں؟ بیٹھے سب، بیٹھو سب، بیٹھو سب، بیٹھو سب، بیٹھو بیٹھو۔ ارے عجیب بات ہے، مطلب ہم اتنی اچھی تقریر کر رہے ہیں، ان کو کچھ یہ جماعت ایک ایسی ہے اس سے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ یہ میت میں بھی بیٹھی ہوگی تو کر اپنی سی رہی ہوگی، صحیح بتا رہے ہیں، اگر میت میں بھی بیٹھی ہوگی، کسی کا جوان لاشا پڑا ہو تو اسے پتہ نہیں ہے کس کا جوان بیٹا گیا، کس کا جوان بھائی گیا، یہ اپنے چکر میں ہے۔ یہ تو بتائیے دوپٹہ لائی کہاں سے ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کس مرحلے میں تقریر چل رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ اور بولو، کوئی کہہ رہا ہے حضرت آدھا گھنٹہ اور بولو، اور یہ اپنے کہیں چلو ہو گیا۔ ارے یار عجیب بات ہے، خاموشی سے بیٹھی رہو، ورنہ میں تم پہ بھی تقریر کرنا جانتا ہوں۔ ہاں میں تقریر تم پہ بھی کرنا جانتا ہوں، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ ارے نہیں، غلط بات ہے نا، اس لیے کہ اصلاح جہاں مردوں کی ہونی ہے وہاں اصلاح عورتوں کی بھی ہونی ہے۔ اصلاح دونوں کی ہونی ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کی اصلاح ضروری ہے، اور اسلام دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اور بلکہ عورت کو اسلام میں اور زیادہ گننا چاہیے، اس لیے کہ لڑکے کو اسلام آ جائے تو اسلام دہلیز تک آتا ہے، اور لڑکی کو اسلام آ جائے تو نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ لڑکیوں کو بھی دین سکھاؤ تاکہ نسلوں تک چلا جائے۔ توجہ کرنا، دائیوں کو بلایا گیا۔ کس کو؟ دائی کو بلایا۔ فرعون نے کہا اگر اس بچے کو دودھ پلا دو تو میں تمہیں انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ دائی نے گود میں لیا۔ یار بادشاہ اگر کسی کو کہے تو دائی تو خوشی سے دودھ پلائے گی، موٹا انعام ملے گا، موٹی رقم، موٹی تنخواہ ملے گی، اور یہی بڑی بات ہے اس کے لیے کہ بادشاہ کے محل میں کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ کسی دائی کا دودھ، زور سے بولیے، کسی دائی کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے نہیں پیا، یا اللہ جب دودھ پیئیں گے تو پھر کسی کا کیوں پیئیں گے؟ اپنی ماں کا نہ پیئیں گے؟ ہے نا؟ اپنی ماں کا پیئیں گے؟ ہائے ہائے۔ اچھا کتنا یقین تھا حضرت موسیٰ کو اس بات پر کہ اگر اللہ دودھ پلائے گا تو پھر ماں کا بھی پلا سکتا ہے۔ کتنا یقین تھا حضرت موسیٰ کو، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ایک دائی آئی اسے ریجیکٹ کر دیا، دوسری آئی ریجیکٹ کر دیا، تیسری چوتھی پانچویں، لوگوں کو محل میں بالکل حضرت موسیٰ کے سامنے دائیوں کا مار لگ گیا، دائیوں کو اکٹھا کر دیا، بھیڑ لگ گئی، لیکن حضرت موسیٰ کسی کے پستان کو موئی نہیں لگاتے، نہیں پیئیں گے، نہیں پیئیں گے، نہیں پیئیں گے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، غور کرو، موسیٰ کسی کی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون بولا بلا کے لاؤ، کہیں سے بھی آئے ایسی عورت کو لائے کہ اس کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کی سہیلی یا ان کی بہن اسی محل میں رہتی تھی، کام کرتی تھی، بولی فرعون ایک میری سہیلی ہے، میری بہن ہے، بڑی پاک صاف رہتی ہے، اسے بلا کے لاؤں تو کہے ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے؟ ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اسے لاؤں بلا کے؟ فرعون نے کہا دیکھ کیا رہی ہو، میں تو کہہ رہا ہوں جسے چاہو بلا کے لاؤ، بچہ میرا جو ہے یہ صحیح رہنا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ نے ٹھال لی تھی مولا دودھ پیئیں تو کسی کا کیوں پیئیں؟ جب تو آئی گیا ہماری سپورٹ پہ، اور جو تو مہربان ہے ہی ہم پر، تو مہربانی رب کی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ رب بخیل تھوڑی نا، معاذ اللہ، وہ پوری مہربانی کرتا۔
وہ کرم کرتا ہے تو مکمل کرتا ہے. وہ جب کرتا ہے نا تو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے. وہ مرض ٹھیک نہیں کرتا ہے, اس ڈاکٹر مرض ٹھیک کرتا ہے, اور جب اللہ کرم کرتا تو مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے. مرض اور مریض میں فرق ہے. بخار ٹھیک کر دیا, کھانسی رہ گئی, کھانسی ٹھیک کر دی تو کام رہ گیا ہے نا. تو مرضی تو ٹھیک ہوا, مرض تو اور بھی بہت ہیں, اور اللہ مریض کو ہی ٹھیک کر دیتا ہے, کوئی مرض ہی نہیں بچا. مرض تو 3000 ہے نا آدمی کے اندر, ڈاکٹر ایک صحیح کرتا ہے, باقی تو رہ جاتے ہیں نا, اور اللہ سب کو ٹھیک کرتا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا. جب ماں نے بیٹے کو دیکھا, ہائے میرا لال ہے, ماں کچھ نہ بولی, پہچان لیا. حضرت موسیٰ نے تو پہلے ہی پہچان لیا, بلایا ہی موسیٰ نے تھا. ماں آ گئی, ماں نے بیٹے کو پہچانا, بیٹے نے ماں کو پہچانا, آنکھوں آنکھوں میں ملاقات بھی ہو گئی, بات بھی ہو گئی. ہائے ہائے, فرعون کچھ نہ سمجھ سکا. حالات کیسے بدل رہے ہیں. آپ کہتے ہو حالات خراب ہیں, حالات خراب کیسے بدلے, کیسے بدلے حالات. جہاں بچوں کا مرڈر کرا رہا, جس بچے سے خطرہ اسی بچے کو دودھ پلوا رہا. اللہ اللہ, حالات ایسے بدلتے ہیں. فرعون نے کہا, اے خاتون, اگر اس بچے کو دودھ پلا دو, یہ بچہ تمہارا دودھ پی لے, تمہیں منہ مانگی تنخواہ دے دوں گا, تمہیں منہ مانگا انعام دے دوں گا. حضرت موسیٰ کی ماں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے, حضرت موسیٰ نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا, ماں کی گود میں آ گئے, ماں کی گود میں آئے, دودھ پینے لگے. فرعون کے محل میں اللہ موسیٰ کی پرورش فرعون سے کراتا. حالات سے کبھی مت گھبرانا, اگر اللہ کا کرم ہو گیا تو یہ حالات تمہارے حق میں بہتر بن جائیں گے. یہی حالات بہتر بن جائیں گے تمہارے حق میں. حالات سے کبھی مت گھبرانا میرے بھائیوں, نوجوانوں, حالات سے مت گھبرانا. اللہ نے چاہا اگر تمہارے عمل اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں تمہارے حق میں کر دے گا. سے پتہ نہیں ہے کس مرحلے میں تقریر چل رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ اور بولو, کوئی کہہ رہا حضرت آدھا گھنٹہ اور بولو, اور یہ اپنے کہیں چلو ہو گیا. ارے یار عجیب بات ہے, خاموشی سے بیٹھی رہو, ورنہ میں تم پہ بھی تقریر کرنا جانتا ہوں. ہاں میں تقریر تم پہ بھی کرنا جانتا ہوں, خاموشی سے بیٹھی رہو.